الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے درس میں ہم نے آیت نمبر 83 تک مکمل کر لیا تھا. اب اس کے آگے اگلی آیت 84 نمبر شروع کرتے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے حقوق العباد گنوائے، یاد دلوائے کہ یہ احکام تمہیں دیے گئے ہیں اور تم نے اس پر عمل کرنا ہے، جیسے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ زکوٰۃ ادا کرنا وغیرہ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم جو ہے مکر گئے، تم نے کیا کر دیا، یہ وعدہ جو تم سے لیا گیا تھا تم اس سے مکر گئے. اب آگے بات ہو رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے وعدے کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ احکامات ہیں بنی اسرائیل کو جو تورات کے اندر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہا ہے. اچھا، اس کی حکمت کیا ہے، قرآن میں اسے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن آسمانی علوم جو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے، وہ تمام صحیفوں کا علم 4 کتابوں میں سما جاتا ہے: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور پھر چاروں کتابوں میں سے جو 3 کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور، ان تمام کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شامل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر شامل کر دیا ہے. تو گویا کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ گویا کہ آپ پچھلی تمام کتابیں پڑھ رہے ہیں، تمام صحیفے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے آپ کو پچھلے صحیفوں کے احکامات بھی اس کے اندر ملیں گے. یعنی یہ وہ احکامات ہیں جو پچھلی امتوں کو بھی دیے گئے تھے اور اس امت پر بھی برقرار رکھے گئے ہیں. یعنی یہ احکامات اس امت کو بھی عمل کرنا ہے ان احکامات پر. ٹھیک ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کو یہ جو کہا گیا تھا والدین کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یتیموں کے ساتھ وغیرہ، تو یہ احکام تو امت محمدیہ کو بھی ہے، کیونکہ اب یہ قرآن میں آ گئے، یہ قرآن کا حصہ بن گئے اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہ بنی اسرائیل سے جو عہد پکا وعدہ لیا گیا تھا اس کے تعلق سے ہے کہ جب ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا یعنی تورات میں، تو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. ٹھیک ہے، تو لا تسفکون دماءکم، یہ تسفکون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہانا. تریقونہا، اسے بہانا، کسے؟ دماءکم، اپنے خون کو. دماء ان کہتے ہیں خون کو. دماءکم یعنی تمہارا خون. لا تسفکون دماءکم یعنی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے خون نہیں بہانا، آپس میں کسی کا بھی خون نہ بہانا، یہ حکم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تریقونہا بقتل بعدکم بعدا، یعنی کہ بعض آپ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے خون نہیں بہانا ہے. ولا تخرجون، اور نہ نکالے جائیں یعنی نہ نکالنا، انفسکم، اپنے لوگوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے. ٹھیک ہے نا، یعنی لا، کیا فرمایا؟ لا یخرج بعضکم بعضا من دارہ، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، دیار اس کی جمع آتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے نہ نکالنا. ثم اقررتم، پھر اس کے بعد تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا. ٹھیک ہے نا، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، یعنی کیا کر لیا؟ قبلتم ذالک المیثاق، تم نے اس عہد کو قبول کر لیا. میثاق کہتے ہیں عہد کو.
پکا وعدہ. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود اس کے گواہ ہو، یعنی تم خود اس بات کو جانتے ہو، کوئی اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم خود اپنی جانوں پر، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ خود اپنے آپ پر گواہ ہو. ٹھیک ہے، یہ حکم تھا. ثُمَّ أَنْتُمْ پھر اس کے بعد تم، یا ہؤلاء یعنی اے لوگو، تقتلون انفسکم تم نے کیا کر دیا؟ یہ وعدہ کرنے کے بعد تمہیں حکم تھا، تم نے وعدہ کر لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن تم نے قتل و غارت شروع کر دی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تم کیا کرنے لگے یہ سب کرنے کے بعد؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر اس کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ اور نکالنے لگے تم میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ان میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے لگے، ان کے گھروں سے نکالنے لگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تظاہرون کے ضا میں جو ہے یہ ادغام ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، فیہ ادغام التائی، تتظاہرون تھا تو اس کو کر دیا تظاہرون، تا کو ضا کے اندر ادغام کر دیا. یہ قریب المخرج جو بعض اوقات حروف ہوتے ہیں نا، تو تلاوت کی سہولت کے لیے آپس میں ان کو مرج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادغام کر دیتے ہیں. تو یہ اصل میں فیہ ادغام التائی فی الاصل فی الضائی، ضا کے اندر تا کا اصلاً ادغام ہے فرما رہے. وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها تتعاونون اور اس کی تا کو جو ہے یہ قرأت کے اندر کیوں حذف کیا گیا؟ یہ سہولت کے لیے، تلاوت کی سہولت کے لیے. تو اس تظاہرون کا مطلب تتعاونون، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے تھے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، یہ حال بنے گا، یعنی کہ تم کیا کرنے لگے؟ اس کے بعد وعدہ کر کے اس کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور اپنے بعض لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے تم نے کیا کر دیا؟ نکالنے لگے، اور اس معاملے پر اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تظاہرون علیہم بالاثم یعنی یہ معصیت، یہ گناہ کے کام پر تم کیا کر رہے تھے؟ مدد کر رہے تھے. والعدوان اور عدوان سے مراد ظلم ہے، یعنی ایک ظلم اور گناہ والے کام پر تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارًا اور جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے، اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، اسارا اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یأتی کا مطلب ہوتا ہے کوئی آنا. وَإِن يَأْتُوكُمْ جب وہ آتے، اسارا قیدی بن کر. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے تو گھروں سے تم نے انہیں نکال دیا، بستیوں سے نکال دیا، ان کے خلاف جو ہے جنگ وغیرہ کی، پھر اس کے بعد جب وہ قیدی بن کر آئے تو تم کیا کرتے ہو؟ وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارًا جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو کہتے ہیں تَفْدُوهُمْ تم فدیہ دیتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا. وفی قِرَةٍ اسرا یہ اسرا بھی پڑھا گیا ہے اسارا کو. ٹھیک ہے، تو یہ الگ قرأت میں ہے. تو تفدوہم یعنی تم فدیہ دیتے ہو. فدیہ مطلب ہوتا ہے جان کے بدلے کچھ مال دینا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اسے فدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک قرأت میں اس کو کیسے پڑھا گیا؟ تفادوہم بھی پڑھا گیا. ٹھیک ہے، تفادوہم بھی پڑھا گیا ہے. اچھا چلیے، تو کیا مطلب ہوا تفادوہم؟ تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ وہو مما عقید الیہم. اب یہ جو ہے اصل میں ان کو جو ہے ایک اور وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. تو کل اس کا پس منظر پہلے سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس آیت کی طرف ہم آگے جائیں گے، لیکن اس کا پس منظر سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل سے تورات میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے لیے تھے ان کی قوم سے متعلق. نمبر 1
ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر دو، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، یعنی اپنے شہر سے باہر نہیں نکال دینا، ٹھیک ہے، اپنی کمیونٹی سے باہر کر کے شہر سے باہر نہیں کرنا۔ نمبر تین، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا باندی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ یہ بھی ایک حکم تھا، یعنی کہ جو آپسی ان کے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اگر یہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں اپوزیشن دشمن کے یہاں، تو دشمنوں کے پاس جا کے مال وغیرہ دے کر کیا کرنا ہے، فدیہ دے کر چھڑا کر لانا ہے اپنے لوگوں کو۔ یہ انہیں حکم تھا، یہ تین وعدے تھے۔ اب یہ عہد جو تھا نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو ہے یہودیوں کی آبادیاں ہو گئی، وہ لوگ آ کر بس گئے مدینہ میں۔ اور یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک تھا بنی قریظہ اور دوسرا تھا بنی نذیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو یہودیوں کے قبیلے تھے، بڑے قبیلے تھے، یہ مدینہ شریف کے اطراف میں رہتے تھے۔ اور اس وقت مدینہ میں جو ہے مشرکین کے بھی دو بڑے گروہ تھے، دو قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ دو قبیلے رہتے تھے، مشرکین کے تھے یہ، مدینہ میں رہنے والے۔ اب بنو قریظہ جو قبیلہ تھا وہ اوس قبیلے کا حلیف تھا۔ حلیف کا مطلب کہ اس کا سپورٹر تھا، یعنی ان دونوں کی آپس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، ٹائی اپ تھا آپس میں، کہ اگر تم میں سے کسی پر کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہم پر کسی نے حملہ کیا تو تم مدد کرو گے۔ تو یہ دوستی والا جو ہے عہد تھا دونوں کے درمیان۔ یعنی بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، وہ اوس قبیلہ جو قریش جو مشرکین کا ہے ان کے ساتھ ان کا ٹائی اپ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو بنو نذیر، یہ جو دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، انہوں نے ٹائی اپ کر لیا تھا کس کے ساتھ، دوسرا جو مشرکین کا قبیلہ ہے خزرج، اس کے ساتھ۔ تو بنو قریظہ بنو نذیر جو ہے خزرج کے حلیف تھے۔ تو اس طرح سے دو پارٹیز بن گئی، اور اوس اور خزرج کے اندر جاہلیت کے زمانے میں عرصے دراز سے سالوں سے جنگ چل رہی تھی، یعنی آپس میں ان کی ٹشن ہمیشہ رہتی تھی، لڑائیاں کرتے رہتے تھے، اور یہ آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 200 سال سے ان کی خاندانی لڑائی چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی وار چلتی رہتی تھی۔ تو اب ہوا معاملہ یہ کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو کہ یہودی قبائل تھے، یہ دونوں قریش کے دو قبیلوں کے ساتھ آپس میں انہوں نے جگل بندی کر لی ہے، دوستی کر لی ہے۔ تو اب جب اوس قبیلہ خزرت سے لڑنے جاتا تو مجبوراً جو ہے بنو نذیر کو بھی جو ہے اوس کا ساتھ دینا پڑتا، اور خزرت جب لڑنے کے لیے جاتے تو ان کے سپورٹ میں جو بنو قریظہ ہیں ان کو بھی لڑنے کے لیے آنا پڑتا۔ انڈائریکٹلی یہ ہوتا کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ رہے ہیں تو جو ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، حالانکہ ان سے تورات میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ جو انہوں نے اس وعدے کا اقرار کر کے اب اس سے کیا کر لیا، روگردانی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے وعدہ توڑ لیا، پہلا وعدہ توڑا۔ دوسرا کہ پھر اس کے بعد اپنے گھروں سے نکال دینا، یعنی جلا وطن کر دینا، ٹھیک ہے، شہر بدر کر دینا، یہ بھی کام انہوں نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز تھی اس کا صرف اس پر ان کا عمل تھا، وہ یہ کہ اب جب جنگ ہوتی تھی اوس اور خزرج والوں کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے۔ اب اگر مان لیں کہ اوس قبیلے نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو قید کر لیا، کسی عورت کو قید کر لیا، قیدی بنا لیے گئے، تو پھر یہ بنو قریظہ کیا کرتے تھے، فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے قیدیوں کو، حالانکہ یہ دشمن بن کر آئے ہوئے تھے جنگ میں۔ جنگ میں اگر یہ ان کے مقابل آتے تو انہیں قتل کرنے سے چکتے نہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی، قیدی بنا کر لے کر واپس آ گئے یہ لوگ، تو انہی کو جو ہے پیسے دے کر چھڑا رہے ہیں، فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں۔ بڑی عجیب حرکت تھی، عجیب و غریب طرز عمل تھا یہ بنی اسرائیل کا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی تم انہی کے ساتھ لڑتے ہو اور انہی کو قیدی جب بنا لیا جاتا ہے تو چھڑا لیتے ہو، ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو حلیف ہیں ہمارے قبائل یہ جو اوس وغیرہ کے ساتھ، اگر ہم ان کی مدد نہ کریں تو جو ہے ذلت محسوس کریں گے۔ یعنی کہ دیکھیں جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا وہ توڑنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہو رہی، اور جو وعدہ انہوں نے انسانوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھ وعدہ وفائی کرنے میں انہیں جو ہے بے وفائی کرنے میں ذلت محسوس ہو رہی ہے۔
تو عجیب حرکت تھی ان کی یہ، ٹھیک ہے۔ تو تین میں سے صرف ایک ہی بات پر ان کا عمل تھا کہ جب قیدی بنا کر لائے جاتے تو ان کو کیا کرتے، فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر اس کے بعد تم اپنوں کو ہی قتل کرنے لگے، وتخرجون فریقا منکم، اور تم نکالنے لگے تم میں سے بعض لوگوں کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کی بستیوں سے تم انہیں نکالنے لگے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور اس طرح سے آپس میں معصیت اور ظلم کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ تو دیکھیں اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر یہ کیا کرے، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بنا کر تمہارے پاس سے لائے جاتے، تفدوہم، تو تم فدیہ دیتے تھے، فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ شان یہ ہے اصل میں کہ تم پر یہ چیز پہلے سے حرام ہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو، انہیں معاوضہ دے کر چھڑا رہے ہو، حالانکہ پہلے تو انہیں گھر سے نکالنا اور ان کے خلاف جو ہے خروج کرنا، قتل کرنا، یہ تو تم پر پہلے ہی حرام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جو چیز شروع میں حرام تھی تم وہ تو کر رہے ہو، اور اس کے بعد جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں، اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، اس ریزلٹس کو پھر کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ تم نے یہ انیشیٹو ہی تمہارا لینا غلط تھا۔ لوگوں کے خلاف جانا، ان سے جنگ کرنا، اپنے ہی قبیلے والوں کے خلاف جانا اور انہیں اپنے گھروں سے نکالنا، یہ انیشیٹو ہی تمہارا فرسٹ اسٹیپ ہی رانگ تھا، اور تم لاسٹ اسٹیپ میں آ کے اس کو کریکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بڑی ہی عجیب حرکت ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا اپنے گھروں سے نکالنا ہی کیا تھا، یہ جرم تھا، تمہارا سب سے بڑا گناہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفصیل جو ہے یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ جو تفسیر آئی ہے آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا، متصل بقولہ تخرجون، ٹھیک ہے، یہ جو بات ہے یہ متصل ہے تخرجون کے ساتھ ہی، اور والجملۃ بینہما اعتراض، یہ جو اعتراض ہے دونوں کے درمیان، کہ آخر یہ کیسی عجیب حرکت ہے کہ جس چیز کا جن لوگوں کو تمہیں نکالنا حرام کر دیا گیا تھا، تم پہلے تو انہیں نکالتے ہو، بعد میں قیدی بنا لیے جاتے ہیں تو پھر چھڑا کر لاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے ان کے اوپر۔ ای کما حرم ترک الفداء وکانت قریظۃ حالف الاوسا، آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، وکانت قریظۃ حالف الاوسا، یعنی عہد کیا تھا انہوں نے، قریظہ نے اوس کے ساتھ، والنذیر الخزرج، اور نذیر نے، بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ، اب یہ دونوں کیا کرتے تھے، اپنے حلیف، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے، وَيُخْرِبُ دِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کو خراب کرتے تھے، یعنی برباد کر دیتے تھے، وَيُخْرِجُوهُمْ، اور انہیں اپنے گھروں سے نکالتے تھے، فَإِذَا أَسِرُوا، پس جب وہ قیدی بنا لیے جاتے، ٹھیک ہے، وَكَانُوا فَإِذَا أَسِرُوا، جب وہ قیدی بنا لیے جاتے، افدوہم، تو پھر ان کو کیا کرتے، فدیہ دیتے تھے۔ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، لِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ، کہ تم قتل بھی کرتے ہو اور پھر فدیہ بھی دیتے ہو، تو کہتے قالوا، وہ کہتے تھے کہ امرنا، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی تورات میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے بالفداء، یعنی فدیہ دینے کا، فیقال فلما تقاتلونہم، فیقولون، جب ان سے کہا جاتا بھئی تمہیں تو حکم تو قتل نہ کرنے کا بھی تھا، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں کہ فیقولون حیاء، ہمیں شرم آتی ہے اس بات سے کہ ہم جو ہے ہمارے خلفاء، یعنی جو ہمارے دوست ہیں، ان کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے، انت، کیا فرمایا، این یستذل حلفاؤنا، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں شرمندہ ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، اس لیے پھر مجبوراً ہم کیا کرتے ہیں، جنگ میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبیخ فرما رہا ہے، ان کو ڈانٹ رہا ہے، فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض احکام کو مانتے ہو کتاب کے، یعنی تورات کے جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں، تو بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو،
ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فدیے والی بات. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض احکام کو تم چھوڑ دیتے ہو، اس کا انکار کر دیتے ہو. اور وہ کیا تھا؟ ترک القتل والاخراج والمظاہرتی. ٹھیک ہے، گھروں سے نکالنا، ان کے ساتھ قتل کر غارت کرنا، یہ باتوں کو تو تم نہیں مان رہے. یعنی بعض حکم کو تم مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے. عجیب حرکت ہے تمہاری. فما جزاء من يفعل ذلك، اب اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا بتائیے. ٹھیک ہے، تو فرمایا تم میں تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ خزیون ہے. الا خزیون، دیکھیں ما نفی کے لیے ہے، اللہ استثناء کے لیے. ترجمہ دیکھیں، فما جزاء، تو نہیں ہے کوئی بدلہ، من یفعل ذالک، جو اس طرح کرے تم میں سے. ٹھیک ہے، الا خزیون، سوائے ذلت کے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. ٹھیک ہے، تو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا بدلہ تو بس یہی ہے کہ تم ذلت اور رسوائی اٹھاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ، تمہیں لوٹایا جائے گا، إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت ترین عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اما یعملون، جو کچھ وہ کام کر رہے تھے. اس کو تا اور یا دونوں سے پڑھا گیا. اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. یا پھر اما یعملون، جو کچھ انہوں نے جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے اللہ غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سرسری ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو یعنی مانتے ہو بعض احکام کو. ٹھیک ہے، بعض الکتاب، کتاب میں کے بعض احکام. ٹھیک ہے، یعنی فدیے والی بات. وتکفرون ببعض، اور بعض احکامات کا تم انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی بدلہ تم میں سے ایسا جو ایسا کام کرے سوائے یہ کہ ذلت اٹھائے. الا خزیون، یعنی اس کے لیے ضرور ذلت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا میں، دنیاوی زندگی میں. ٹھیک ہے، وہ یوم اور دنیا میں ذلت کیا ہوئی، پھر ان پر رسوائی ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا مسلط کر دیا ایک بادشاہ کو، بخت نصر، جس نے جو ہے یہودیوں کو قتل بھی کیا اور انہیں ان کے گھروں سے بھی نکال دیا. تو جو حرکت یہ کرتے تھے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، تو یہ ذلت انہیں اٹھانی پڑی. ٹھیک ہے نا. تو وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائے گا، انہیں لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یا اما یعملون، اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے ان کے کاموں سے، یعنی جو بھی حرکتیں، جو بھی کام وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی جو ہے ان کے کاموں سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پر اختتام کر لیتے ہیں. ایک آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، 2 آیتیں ہو گئی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.